مولانا اس کے بعد دوبارہ وزیر کے قصے کی طرف انتقال فرماتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ وزیر نے کچھ عرصہ تو ظاہری طور پر تبلیغ کی اور اس میں بھی اس نے عیسوی شریعت کے احکامات کو غلط ملت بیان کیا۔ پھر اس نے ایک اور چال چلی اور عیسیٰ علیہ السلام کے 12 امیروں کے نام ایک ایک الگ الگ صحیفہ تیار کیا۔ ہر صحیفے میں الگ تعلیم لکھی، یعنی کسی امیر کے دفتر میں ریاضت اور روزے کو رجوع اللہ کی شرط قرار دیا تو کسی امیر کے دفتر میں یہ تعلیم لکھی کہ روزے ریاضت سے اللہ کے راستے میں بات نہیں بنتی، اس راستے میں زکوٰۃ و صدقات سے نجات ملتی ہے۔ کسی کو لکھ دیا کہ ریاضت اور خیرات سب مکر و فریب ہے، اس راستے میں تو توکل کے بغیر بات نہیں بنتی، تو کسی کو لکھ دیا کہ اللہ کے راستے میں خدمت اور اطاعت ضروری ہے۔ الغرض جب تعلیم کے دفاتر مکمل ہو گئے تو اس نے ایک اور پتہ کھیلا، وزیر گوشہ نشین ہو گیا۔ اس کی گوشہ نشینی نے عقیدت مندوں میں شوق دیدار کی آگ بھڑکا دی اور مخلوق کو دیوانہ کر دیا۔ لوگ خوشامد اور منت و زاری کرتے تھے کہ حضور اس خلوت سے باہر آئیں، آپ کے بغیر ہمیں نور ہدایت نہیں ملتا۔ جب آپ بولتے ہیں تو ہمارے کان ہمہ تن ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب آپ دریائے معرفت کے موتی بکھیرتے ہیں تو گویا ہم بھی اسی دریا میں تیرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دنیا کے اندھیرے میں روشنی ہیں اور آپ کے جمال کے بغیر ہر طرف تاریکی ہے۔ مولانا بحرالعلوم یہاں اپنے مقصد کی طرف عود فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ کچھ بہروپیے اولیاء اللہ کا روپ دھار لیتے ہیں اور ان کی تعلیمات بھی رٹ لیتے ہیں۔ وزیر نے اپنے عقیدت مندوں کے جواب میں جو کچھ کہا، آپ فرماتے ہیں وہ تعلیم تو درست ہے لیکن اس کو بیان کرنے والا بہروپیہ تھا۔ وزیر نے ان کے جواب میں کہا، گفت ہاں اے سحرگان گفتگو، وائز و گفتار و زبان و گوش جو۔ کیا کہا اس نے کہ اے واز، گفتار اور کانوں کو اچھی لگنے والی باتوں کے دلدادہ لوگو، غور سے سنو، پمبا اندر گوشے حصے دوں کنید۔ اس نے کہا اس ظاہری کمینی حص کے کان میں روئی دے لو، بندے حص از چشم خود بیرون کنید، اور اپنی ظاہری آنکھ بند کر کے اس نے کہا باطنی آنکھ کا بند کھول لو۔ اس نے ایک کامل صوفی کی طرح مزید کہا، پمبائے آنکھ گوشے سر گوشے سرت۔ اس نے کہا کہ وہ جو تمہارا باطنی کان ہے اس کا پردہ تمہارا ظاہری کان ہے، یعنی باطنی کان کی روئی ظاہری کان کا غلط سما ہے۔ تا نگردد این کر باطن کرست۔ اس نے کہا جب تک یہ ظاہری کان آپ کا بہرا نہیں ہوتا نا، باطنی کان بہرا ہی رہے گا۔ اس نے مزید کہا بے حسو بے گوشو بے فکرت شوید۔ اس نے کہا بھی بے حس ہو جاؤ، بے گوش ہو جاؤ اور بے فکر ہو جاؤ، تا خطائے ارجعیرا بشنوید، تاکہ تم یہ خطاب سن سکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ اس نے مزید کہا تاب گفتگو بیداری دری، یعنی جب تک تم بیداری کی گفتگو میں مشغول ہو تو از گفت خواب کیا بوئے بری۔ اس نے کہا تو خواب کی گفتگو کی خوشبو بھی کیسے پا سکتے ہو۔ اس نے مزید کہا سیر بیرونی است فعل و قول ما۔ اس نے کہا جی بیرونی سیر کیا ہے، ہمارا قول اور فعل، یہ بیرونی سیر ہے۔ سیر باطن ہست بالائے سما۔ اس نے کہا جی سیر باطن عالم بالا کی سیر ہے، باطن صحیح کر رہا ہے۔ اس نے اپنے عقیدت مندوں سے اور کیا کہا، حس خشکی دید کہ از خشکی بزاد۔ اس نے کہا حس چونکہ خشکی سے پیدا ہوتی ہے اس لیے خشکی دیکھتی ہے۔ موسیٰ جاں پا بر دریا نہاد۔ اس نے کہا کہ جان کا موسیٰ دریائے معرفت میں قدم رکھتا ہے۔ اس نے اور کیا بتایا، سیر جسم خشک بر خشکی فتاد۔ اس نے کہا خشک جسم کی سیر خشکی پر ہوتی ہے، سیر جاں پا در دل دریا نہاد۔ اس نے کہا روح کی سیر دریائے باطن کے وسط میں قدم رکھتی ہے۔ چونکہ عمر اندر رہے خشکی گزشت۔ اس نے کہا چونکہ تمہاری لوگوں کی عمر جو ہے وہ زیادہ خشکی میں کٹی ہے، گاہے کو گاہے صحرا گاہے دشت، کہتا ہے کبھی پہاڑوں میں کبھی صحراؤں میں اور کبھی جنگلوں میں رہے ہو۔ آب حیواں را کجا ہی تو یافت۔ اس نے کہا تم آب حیات کو کیسے پا سکتے ہو،
موج دریا را کجا خواہی شگافت، تم دریائے معرفت کی موجوں کو کیسے چیر سکتے ہو۔ مزید کہا موج خاکی فہم و وہم و فکر ماست، اس نے کہا خاکی جسم کی موجیں ہمارا فہم ہے، وہم ہے اور فکر ہے، موج آبی محور و سکرست و فناست، اور دریائے معرفت کی موجیں اس نے کہا جی محویت ہے، حالت سکر ہے، فنائیت ہے۔ اس نے اپنے عقیدت مندوں کو مزید بتایا تا دریں فکری ازاں سکری تو دور، اس نے کہا جب تک ظاہری حس کی فکر میں رہو گے حالت سکر سے دور ہی رہو گے۔ تا دریں مستی ازاں جامی نفور، مزید کہا کہ جب تک ظاہری حس کی مستیاں آپ کو اچھی لگتی ہیں معرفت کے جام سے دور ہی رہو گے۔ وزیر نے اور کیا کہا گفتگو ظاہر آمد چوں غبار، اس نے کہا بھئی ظاہری گفتگو غبار کی طرح حجاب قلب ہوتی ہے، مدت خاموش کن ہوشدار، اس نے کہا خبردار کچھ عرصہ خاموش رہو اور ہوش میں رہو۔ مولانا وزیر کے بارے میں مزید لکھتے ہیں کہ اس طرح اس نے اپنے عقیدت مندوں کے سامنے خلوت سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد مولانا کی مثنوی شریف کے مطابق وزیر نے عیسائیوں کے خلاف آخری پتہ کھیل دیا۔ کیا کیا اس نے باری باری ان 12 امیروں کو اپنی خلوت گاہ میں بلایا، ہر ایک کو ایک صحیفہ دیتا جس میں عیسائیت کی تعلیمات بھی مختلف تھیں، اور ہر ایک کو یہ کہتا کہ میرے بعد تو ہی میرا اصل جانشین اور خلیفہ ہے، لیکن کیا کرنا ہے تم نے، جب تک میں مروں نہیں تم نے اس بات کا تذکرہ نہیں کرنا کسی سے۔ پھر کچھ دنوں بعد اس نے اسی خلوت گاہ میں خودکشی کر لی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس کے عقیدت مندوں نے خون کے آنسو بہائے، کیونکہ وہ دل و جان سے اس سے محبت کرتے تھے اور اسے اپنا منجی خیال کرتے تھے۔ جب چند دن گزرے تو عام لوگوں نے ان 12 امیروں سے کہا کہ اب ان میں سے خلیفہ کون ہے بھائی، تاکہ لوگ اس کی ہر تجویز کی اطاعت کریں، اس کا آسرا پکڑیں اور اس سے بیعت کریں۔ ان میں سے ایک امیر آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ دیکھو بھائی میں اس متوفی کا جانشین ہوں اور عہد حاضر میں ہی عیسیٰ علیہ السلام کا نائب ہوں، دیکھو یہ میرا دفتر میرا ثبوت ہے اور نیابت اس کے بعد میرا ہی حق ہے۔ یہ سن کے ایک دوسرا امیر اپنی جگہ سے نکلا اور اس نے اپنا دفتر دکھایا اور نیابت کا دعویٰ کر دیا۔ اس طرح ہر ایک امیر کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس کا دفتر تھا اور پیچھے اس کی فوج تھی۔ دائیں بائیں لہو سیلاب کی طرح بہا اور گرد کے پہاڑ ہوا میں اڑنے لگے، لا تعداد لوگ قتل ہوئے جن میں سے کچھ عبادت گزار بھی کام آئے۔ مولانا بحر العلوم نے جہاں ہمیں اس مکار وزیر کے بارے میں بتایا کہ جس نے کمال عیاری سے نہ صرف عیسائیت کے خلاف سازش تیار کی بلکہ ایک عیسائی راہب کی طرح صحیح تعلیمات رٹ کر بھی عیسائیوں کو دھوکہ دیا۔